آپ جب تاریخ کے کچھ مشاجرات صحابہ اور ان چیزوں کو بیان کرتے ہیں، تو ہمیں ایسا طالب علم کو لگتا ہے کہ آپ اپنا وزن ہمیشہ جو ہے وہ اہل بیت کے جو مخالف پلڑا ہے یا مخالف جو طبقہ اس میں ڈالتے ہیں آپ، اور حضرت علی، حضرت سید الحسن، امام حسین، ان کے معاملے میں آپ تو شیعہ، ہمارے شیعوں میں تاثر یہ پایا گیا ہے یا جاتا ہے کہ غامدی صاحب کے اوپر ناصبیت کے اثرات ہے یا ناصبی ہے. تو اس کو آپ کو کیا، آپ نے حالانکہ بہت خوبصورت اس کو بیان کیا، ٹھیک ہے، اس سے اختلاف مجھے کرنا چاہیے، لیکن یہ جو اس طرح کے ٹائٹل، تو کیا واقعی میں آپ ناصبیت؟ یہ وہ مرض ہے جس سے یہ امت نجات نہیں پا سکی۔ یہ اصل میں چیزوں پر غور کرنے کا فطری طریقہ کبھی اختیار ہی نہیں کرتی۔ یعنی قرآن پر غور کرنا ہے تو روایت کی روشنی میں، قرآن پر غور کرنا ہے تو فقہ کی روشنی میں، قرآن مجید کی تفسیر کرنی ہے تو فلسفے کی روشنی میں۔ تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ اسی طریقے سے اگر تاریخی حقائق پہ گفتگو کرنی ہے تو یا اہل بیت کا حامی ہو کے کرنی ہے یا ان کا مخالف ہو کے کرنی ہے۔ میں اس سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ اور میرے نزدیک کسی چیز کو بنیاد بنا کر جب آپ غور کرتے ہیں تو آپ پہلے ہی مرحلے پر اپنی راہ کھوٹی کر بیٹھتے ہیں۔ میں تو حقائق کو دیکھوں گا۔ اگر ایک بات سیدنا علی کی صحیح ہے تو سر تسلیم خم، اور اگر ان کے مقابل میں کسی کی صحیح ہے تو سر تسلیم خم۔ تو اس وجہ سے میرے ہاں قرآن کا معاملہ ہو، میرے ہاں روایت کا معاملہ ہو، وہ استدلال کی بنیاد پر طے ہونا ہے۔ مجھے یہ بتائیے کہ ان میں سے کس کے ساتھ کوئی میرا معاملہ ہوا ہے جس سے کسی سے دوستی ہو گئی اور کسی سے دشمنی ہو گئی ہے؟ یعنی ماضی کا قصہ، صدیاں بیت چکی ہیں، میں کیوں کسی سے بغض رکھوں گا اور کیوں کسی کی بیجا حمایت کروں گا؟ مجھے تو ایک طالب علم کی حیثیت سے یہ دیکھنا ہے کہ صحیح بات کیا ہے، اس کو سمجھنے میں انسان ہوں، مجھے غلطی لگ سکتی ہے، لیکن میرا اپروچ ہر جگہ یہی ہوگا۔ ابھی میں نے قرآن کے بارے میں آپ کو بتایا، ایک انسان کی حیثیت سے میں اس کو سمجھوں گا۔ اصول وہی ہیں، لفظ میں جاؤں گا، تالیف جملہ میں جاؤں گا، سیاق میں جاؤں گا۔ اب قرآن اگر کہے گا تو روایت کو بھی لوں گا، قرآن کہے گا تو میں بائبل کو بھی دیکھوں گا، قرآن کہے گا تو میں تاریخ کو بھی دیکھوں گا۔ اسی طرح کا معاملہ افراد کو دیکھنے میں ہے، اسی طرح کا معاملہ واقعات کو دیکھنے میں ہے۔ واقعات کے بارے میں یا تاریخی چیزوں کے بارے میں میرے ہاں بالکل سادہ اصول طے ہے۔ یعنی ایک اسٹیبلشڈ ہسٹری ہے جو اجماع اور تواتر سے منتقل ہوتی ہے، میں اس کو بنیاد بناؤں گا اور اخبار احاد کو اس کے تحت رکھ کے علم و عقل کی روشنی میں متعین کروں گا۔ اس سے جو نتیجہ نکلے گا وہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو گراں گزرے، ہو سکتا ہے کسی اور کو گراں گزرے۔ صحیح. نہیں، اب جیسے اہل بیت، یعنی وہ جو سورہ احزاب کی آیت ہے، اس میں آپ کو بالکل سیاق و سباق سے، نظم سے، سب چیزوں سے آپ دو ٹوک بیان کرتے ہیں کہ وہاں پر جو اہل بیت ہے اس سے مراد ازواج نبی ہے. لیکن جو ہمارے اہل سنت کا پورا مطلب اور خود شیعوں کے تمام فرقے، وہ تو سب احادیث کی وجہ سے یہ مانتے ہیں کہ ٹھیک ہے، اہل سنت تو یہ مانتے ہیں ازواج بھی شامل ہے، اور مولا کائنات اور ان کے اولاد کو اس میں بی فاطمہ اور ان کو شامل کیا گیا. آپ اس کے بالکل تردید فرماتے، اس سے بھی لوگوں کو یہ تاثر بڑھتا ہے نا کہ جیسے آپ کو کوئی مسئلہ ہے ان سے، اور آپ جو ہے حبیب الرحمن کاندلوی اور تمنا مادی جو اس طرح سے شیعوں سے اور اہل بیت سے بہت زیادہ ان کا ایک لگتا ہے تحقیق، تو ایسا لگتا ہے جیسے آپ ان کی طرف جھکاؤ رکھتے ہیں. تو اس وجہ سے میرے ذہن میں سوال پیدا ہوا. کہ اگر قرآن مجید میں کہیں اہل بیت زیر بحث ہیں اور میں نے ان آیات کو ان سے غیر متعلق کر دیا ہے تو آج رائے کرم مجھے بتا دیجیے۔ نہیں، اسی میں جیسے لیطہرکم تطہیرا جو آتا ہے، آیت تطہیر جس کو وہ کہتے ہیں. جس سیاق میں آیا ہے میں پھر وہی عرض کروں گا، یعنی میں تو ہر طرح کا دروازہ بند کر دوں گا، نہ روایت کا دروازہ کھلا رہنے دوں گا، نہ فقہ کا دروازہ، نہ فلسفے کا دروازہ، نہ کلام کا۔ سب سے پہلے قرآن مجید کا لفظ دیکھوں گا، پھر تالیف جملہ، پھر سیاق و سباق۔ وہ آیت جس سیاق میں آئی ہے اس میں کوئی گنجائش ہی نہیں ہے کسی اور کو شامل کرنے کی۔ اس کو شامل کرنے کے لیے باہر سے میں کسی چیز کو قبول ہی نہیں کرتا تو میں کیسے لوں گا اسے؟ نہیں، پیچھے تو جیسے امہات سے جب خطاب ہے، وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ وَيُسَرِّحْكُنَّ، وہ سارے جمع مؤنث کا صیغہ ہے نا، یہاں پہنچتے ہی وہ جمع مذکر میں کیسے تبدیل ہو؟ اس کا تو کوئی چیز بتا ہے؟ دیا ہے، استاد امام نے بھی لکھ دیا، اس پر مفردات القرآن میں بھی بحث ہو گئی۔ اہل علم اس بات سے واقف ہے، عربیت کا اسلوب ہی یہی ہے۔ عربی زبان میں اہل بیت کے لیے ہمیشہ
یہی ضمیریں آتی ہیں. اس کا تعلق عربیت کے فہم سے ہے. دیکھیے بات یہ اچھا. ہے کہ ہر حال میں اسی راستے سے جانا ہوگا. چنانچہ اس کے صحیح. نظائر شواہد پیش کر دیے گئے ہیں.